میں اپنے ولاگز میں اپنی ویڈیو میں آپ سے مذاق مسکریاں کرتا رہتا ہوں، لیکن اللہ کی قسم میرا دل حقیقت میں بہت زیادہ پریشان ہے، بہت زیادہ۔ اور اپنے ملک کے غریب لوگوں کے حالات میرے سامنے۔ کچھ دن پہلے میں نے وہ ویڈیو دیکھی جس میں لوگ آٹے کے لیے ترس رہے تھے۔ ایک بوڑھا ہوا، پتہ نہیں اس کے ہاتھ میں پیسے تھے یا کارڈ تھا، وہ اٹھا کے ایسے گاڑی والے کی طرف کر رہا تھا، یار مجھے آٹا دے دو۔ یار انسان کی روح کانپ جاتی ہے۔ یار اب ہم کیسے لوگ ہیں؟ اگر ہمارے گھر کا چولہا ٹھیک جل رہا ہے، ہمارے گھر میں سب کچھ ٹھیک ہے، تو کیا ہمیں انسانیت کا احساس نہیں ہے؟ کتنے پتھر دل ہو چکے ہیں ہم لوگ۔ ایک بوڑھی ماں بیٹھی، وہ کہہ رہی تھی ہن آٹا دیون تے تاں ہی ہن آٹا دیون تے تاں ہی سانوں آٹا ہی کوئی نہیں لبدا۔ قربان ہو جاؤں میں ایسے غریب لوگوں کے قدموں پہ۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ابو عمر اور آپ دیکھ رہے ہیں کویتی ولاگز چینل۔ ناظرین، آج میرا دل بہت زیادہ پریشان ہے، اور میں سب سے پہلے میں اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ آج میں جو بھی بات کروں اس میں میرا جو مقصد ہے یا میری جو نیت ہے، میرا جو ارادہ ہے، وہ اپنے چینل کو پروموٹ کرنا نہ ہو، اپنے چینل کے فالورز بڑھانا مقصود نہ ہو، بلکہ سب سے پہلے اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ آج میں جو بھی بات کر رہا ہوں وہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو، اور اس وجہ سے ہو کہ شاید میری بات جو ہے وہ میرے دل پہ یا کسی اور کے دل پہ اثر کر جائے۔ اس وقت کائنات کا ہر انسان جو ہے وہ پریشان ہے، ہر انسان، چاہے وہ مسلم ہے چاہے وہ غیر مسلم ہے، اور ہر انسان اپنی پریشانی کو دور کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ اللہ اور اس کے رسول کو بیچ میں لائے بغیر اپنی پریشانی کو دور کرنا چاہتا ہے، اور ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کے اندر جتنے بھی حالات پیدا ہو رہے ہیں، اور خاص طور پر میرے دیش میں جو حالات پیدا ہو رہے ہیں، وہ کس طرح خطرناک ہیں اور کس طرح پریشان کن ہیں، اور ہم لوگوں کو نظر آتا ہے کہ اس وجہ سے ہو رہے ہیں، اس وجہ سے ہو رہے ہیں، کسی حکمران کی وجہ سے ہو رہے ہیں یا کسی اور ادارے کی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے۔ جس طرح کے انسانوں کے اعمال اوپر جاتے ہیں آسمانوں سے، اسی طرح کے فیصلے انسانوں کے لیے اتارے جاتے ہیں۔ آپ تجزیہ نگاروں کے تجزیے دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، اور مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے اور بڑا تعجب ہوتا ہے کہ یہ کیسی بہکی باتیں کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کوئی کہتا ہے یہ کرو تو ایسا ہو جائے گا، وہ کرو تو ایسا ہو جائے گا، اس کو لاؤ تو ایسا ہو جائے گا، اس کو نکالو تو ایسا ہو جائے گا، اور حالات کے خراب ہونے کی بہت سی وجوہات بتائی جاتی ہیں، لیکن سب سے مین اور اصل وجہ جو ہے حالات کے بگڑنے کی، وہ کیا ہے؟ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ خشکی اور تری کے اندر جتنا بھی بگاڑ ہے، جتنا بھی فساد ہے، وہ سارا کا سارا ہمارے برے اعمال کی وجہ سے ہے۔ بجلی کا نہ ہونا، غذا کا نہ ہونا، اور اس طرح کی بہت سی تکلیفیں، مہنگائی کا ہونا، چیزیں دستیاب نہ ہونا، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ ہمیں حکومت کی طرف سے آتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ مہنگائی آ گئی حکومت کی وجہ سے، اور جتنے بھی حالات آ رہے ہیں یہ حکومت کی وجہ سے آ رہے ہیں، لیکن میرے عزیزو ایسی بات نہیں ہے۔ یہ حقیقت میں اللہ کی طرف سے آتے ہیں، حالات جتنے بھی ہیں یہ اللہ کی طرف سے آتے ہیں، اور انسانوں کے برے اعمال کی وجہ سے آتے ہیں۔ اور
دنیا کی کوئی طاقت ان مشکلات کو دور نہیں کر سکتی، ان پریشانیوں سے کوئی چیز نہیں نکال سکتی سوائے اللہ کے، اور اس کا صرف ایک حل ہے۔ نہ حکومت بدلنے سے حالات بدلیں گے، نہ کوئی ادارہ، نہ کوئی فرد چینج کرنے سے حالات بدلیں گے، بلکہ اگر ہم اپنے حالات بدلنا چاہتے ہیں تو ہمیں صرف اور صرف اللہ کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے کہ جب اللہ سے صلح ہوگی، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اوپر کوئی نیک، کوئی نرم دل حکمران مسلط ہو، لیکن جب انسانیت اللہ کی نافرمان ہو جاتی ہے تو اللہ تعالی حکمرانوں کے دلوں سے رحم نکال لیتا ہے۔ آج ہمارے اوپر ایسے لوگ مسلط ہیں جن کے اندر ترس اور رحم نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں، جو اپنے اقتدار، اپنی کرسی اور اپنے مفاد کے لیے اپنا سب کچھ بیچنے کے لیے تیار ہیں، اپنا سب کچھ بیچنے کے لیے تیار ہیں۔ اور سب سے قیمتی چیز ہوتی ہے انسان کا ضمیر۔ جو لوگ اپنے ضمیر کو بیچنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، آپ سوچیں کہ ان کے دل میں کیسے رحم ہو سکتا ہے، یا کسی غریب کا درد وہ کیسے محسوس کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے اوپر کوئی نیک حکمران مسلط ہو، کوئی رحم دل انسان آئے، تو آپ اللہ سے رجوع کریں، اللہ سے توبہ کریں، اللہ سے استغفار کریں۔ یہ ساری جتنی بھی نشانیاں ہیں، یہ ساری کی ساری اللہ کی ناراضگی کی نشانیاں ظاہر ہو رہی ہیں۔ پکی فصلوں پہ بارش۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا تھا کہ اللہ جب تو ناراض ہوتا ہے تو اس کی نشانیاں کیا ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جب میں ناراض ہوتا ہوں تو بارشیں بے وقت کرتا ہوں، اور حکومت نکمے اور جاہل لوگوں کے ہاتھ میں دیتا ہوں، اور پیسہ بخیل لوگوں کے ہاتھ میں دیتا ہوں۔ ہم سب بیٹھ کے اپنے گناہوں کا نزلہ کسی اور پہ پھینک دیتے ہیں، فلاں ہمارے ساتھ ایسے کر رہا ہے، فلاں ہمارے ساتھ ایسے کر رہا ہے، جبکہ ہم اپنے اعمال کو نہیں دیکھتے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اس ملک کے جتنے بھی حالات ہیں اور اس کائنات میں جتنے بھی فساد ہیں، ان میں بھی برابر کا شریک ہوں، آپ بھی برابر کے شریک ہیں۔ تو ان حالات کو ٹالنے کے لیے میں نے کیا کیا؟ میری ذات سے کوئی عمل ایسا سرزد ہوا؟ کیا میں نے اللہ سے توبہ کی؟ کیا میں نے اپنے گناہوں پہ استغفار کیا؟ کیا میں نے اللہ سے رجوع کیا؟ صبح سے لے کر شام تک جوان، بوڑھے، عورتیں، مرد، بچے مسلسل اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں ڈوبے ہوئے، اور پھر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے حالات تبدیل ہو جائیں۔ ایسا کبھی بھی ممکن نہیں ہے۔ یہ ایک ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی انسان کے پاؤں پہ زخم ہو اور وہ مرہم جو ہے وہ اپنے سر پہ لگا رہا ہو، تو اس سے کبھی بھی اسے شفا نہیں مل سکتی۔ جس جگہ پہ بیماری ہے وہاں سے علاج کرنا پڑے گا، اور آپ اپنی توبہ سے صرف اپنے آپ کو نہیں، ساری کی ساری انسانیت کو، سارے کے سارے ملک کو نفع دے سکتے ہیں۔ ہر انسان یہ سوچتا ہے کہ ایک میرے توبہ کرنے سے، ایک میرے نماز پڑھ لینے سے، ایک میرے اچھا عمل کر لینے سے کیا ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب جلانے کے لیے آگ کا بہت بڑا انتظام کیا گیا تھا، اور وہ آگ اتنی بلند تھی کہ اس کے اوپر سے کوئی بھی پرندہ گزرتا دور سے بھی تو وہ جل کر اس کے اندر گر جاتا، لیکن ایک کبوتر جو ہے وہ اپنی چونچ میں ایک پانی کا قطرہ لے کے آیا، حالانکہ وہ جانتا تھا کہ میرے اس قطرے سے یہ آگ نہیں بجھنے والی، لیکن اس کی دسترس میں جو دیا تھا وہ اس نے جلا دیا۔ میں کیا کر سکتا ہوں، آپ کیا کر سکتے ہیں؟ ہم اپنے حصے کا دیا ضرور جلائیں۔ نتیجہ نکالنا اللہ کے ہاتھ میں ہے، نتیجہ نکالنے کا مکلف اللہ نے مجھے اور آپ کو نہیں بنایا۔ ہم توبہ کریں، اللہ سے رجوع کریں۔ یہ ساری کی ساری نشانیاں جو ہیں
یہ کس چیز کی نظر آ رہی ہیں؟ آپ دیکھتے نہیں ہیں کبھی زلزلے، کبھی سیلاب، اور کبھی پکی فصلوں پہ بارشیں، اور کبھی خانہ جنگی جیسے حالات، آپس میں نفرتیں. یہ کیوں ہو رہی ہیں؟ یہ اس لیے ہو رہی ہے کہ ہم نے اللہ کے حکم کو چھوڑ دیا اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں کو چھوڑ دیا. وہ نبی جو ہمیں زندگی دے کے گئے تھے، ہم نے ان کی زندگی کو اپنے گھروں سے نکال دیا، اپنے اسکولوں سے نکال دیا، اپنے بازاروں سے نکال دیا، اپنی تجارت، زراعت، سیاست، ہر چیز سے ان کے طریقوں کو نکال دیا. تو پھر ہم کیسے سکون پا سکتے ہیں؟ میرے عزیزوں، میری یہ بات یاد رکھو، اور یہ میری نہیں ہے. اگر میری بات ہے تو میری بات دیوار پہ مار دی جائے. میں ایک یوٹیوبر یا ایک ولاگر یا کوئی بھی ہوں، وہ بعد میں ہوں. سب سے پہلے میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی ہوں. اور آپ کو یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ کون بات کر رہا ہے، بلکہ یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کیا بات کر رہا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، یا ابا سفیان جئتکم بکرامۃ الدنیا والآخرہ. ابو سفیان، دنیا اور آخرت کی عزتیں، خیریں میں لے کے آیا ہوں. میری مان لو، دنیا بھی لے لینا، آخرت بھی لے لینا. وجعل الذل والصغار علی من خالف امری. اور جو میرے طریقے سے ہٹے گا، جو میرے طریقے سے ہٹے گا، اللہ اسے ذلیل کر کے رکھ دے گا. دنیا کی کوئی چیز اسے ذلت سے نہیں بچا سکتی. ہم ان طریقوں کو چھوڑ کے کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں؟ آج دنیا بھی ہمارے ہاتھوں سے نکل رہی ہے، آخرت بھی ہمارے ہاتھوں سے نکل رہی ہے. تو میں ہاتھ جوڑ کے ہر انسان سے، ہر مسلمان سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، جو بھی میری آواز کو سنے، خدا کے واسطے وہ اللہ کے دربار میں توبہ کرے. یہ میرا نہیں، یہ قرآن کا اعلان ہے، توبوا الی اللہ جمیعا، کہ سب مل کے اللہ کے دربار میں توبہ کرو. دنیا کا چھن جانا، دنیا سے غربت کی حالت میں مر جانا، بھوکے مر جانا، یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ کا نافرمان بن کے مر جانا یہ بہت بڑے نقصان اور بہت بڑے عیب کی بات ہے. میں اپنے ولاگز میں، اپنی ویڈیو میں آپ سے مذاق مسخریاں کرتا رہتا ہوں، لیکن اللہ کی قسم میرا دل حقیقت میں بہت زیادہ پریشان ہے، بہت زیادہ. اور اپنے ملک کے غریب لوگوں کے حالات میرے سامنے. کچھ دن پہلے میں نے وہ ویڈیو دیکھی جس میں لوگ آٹے کے لیے ترس رہے تھے. ایک بوڑھا ہوا، پتہ نہیں اس کے ہاتھ میں پیسے تھے یا کارڈ تھا، وہ اٹھا کے ایسے گاڑی والے کی طرف کر رہا تھا، یار مجھے آٹا دے دو. یار انسان کی روح کانپ جاتی ہے. یار اب ہم کیسے لوگ ہیں؟ اگر ہمارے گھر کا چولہا ٹھیک جل رہا ہے، ہمارے گھر میں سب کچھ ٹھیک ہے، تو کیا ہمیں انسانیت کا احساس نہیں ہے؟ کتنے پتھر دل ہو چکے ہیں ہم لوگ. ایک بوڑھی ماں بیٹھی، وہ کہہ رہی تھی، ہن آٹا دیون تے تائیں، ہن آٹا دیون تے تائیں، سانو آٹا ہی کوئی نہیں لبدا. قربان ہو جاؤں میں ایسے غریب لوگوں کے قدموں میں. اور ہم جو ہیں، ہم ٹچ سے مس نہیں ہو رہے. ہمیں بالکل اس چیز کا خیال نہیں آ رہا کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور ہمیں ان مشکلات سے کیسے نکلنا چاہیے، اور امت کو کیسے اس مشکل سے نکالنا چاہیے. میرا عزیزو، پہلا اور آخری حل صرف اور صرف توبہ ہے. توبہ کے علاوہ کوئی راستہ نہیں جو انسانیت کو مشکل سے نکال سکے. اس لیے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ حکمرانوں پہ امیدیں رکھنا چھوڑ دیں، آپ اداروں پہ امیدیں رکھنا چھوڑ دیں. آپ کو ان حالات سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں نکال سکتی. وہ ذات نکال سکتی ہے جو ان بپھری ہوئی موجوں کو قابو میں کیے ہوئے ہے.
جو اتنی بڑی مخلوق جو آپ کو نظر آ رہی ہے اس کو قابو میں کیے ہوئے ہے، کائنات اس کی ہے، ذرہ ذرہ ہر چیز اس کی ہے، اس کے قبضے میں، ہر قسم کے حالات اس کی مٹھی میں ہے، ان کے علاوہ آپ کو ان تنگیوں سے کوئی نہیں نکال سکتا۔ خدا کے لیے ہوش کے ناخن لے اور اللہ کی دربار میں توبہ کریں۔ کتنی بڑی بڑی نشانیاں اللہ کی ناراضگی کی آپ کو نظر آ رہی ہیں، آنکھوں کے سامنے نظر آ رہی ہیں، اور آپ کے دل نہیں پسیج رہے، آپ کے سر پہ جوں تک نہیں رینگ رہی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ خدا را اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اور ایک گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ جتنی بھی استعداد رکھتے ہیں، آپ اس میں سے کسی نہ کسی غریب کی ہیلپ ضرور کریں۔ آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے، بے شک وہ بہت ہی تھوڑا صحیح، لیکن اس میں سے بھی کسی غریب کا خیال ضرور رکھیں۔ بہت سی باتیں ایسی ہیں جس میں عزت نفس کی وجہ سے میں ان لوگوں کی باتیں آپ سے شیئر نہیں کر سکتا، لیکن میرے سامنے ایسے حالات ہیں کہ قسم سے میرا دل پھٹ جاتا ہے، میرا دل چر جاتا ہے۔ ایک غریب عورت سے کسی نے پوچھا، یہ کچھ ہی دن پہلے کی بات ہے، کہ ماں جی آپ روٹی کس چیز کے ساتھ کھاتی ہے؟ تو اس کی آنکھوں سے اتنے موٹے آنسو نکلے اور وہ کہنے لگی، بیٹا پانی اور مرچ کے سوا ہمارے پاس کچھ نہیں ہوتا کھانے کا۔ یار ہمیں کیوں نہیں ترس آ رہا لوگوں پہ؟ ہمیں انسانیت پہ رحم کیوں نہیں آ رہا؟ کیا ہمارے سینے میں دل نہیں ہے؟ کیا ہمارے سینے میں کوئی پتھر ہے جو پگھلنے کا نام ہی نہیں لیتا؟ آپ جتنی بھی آپ استعداد رکھتے ہیں، آپ ضرور کسی نہ کسی ایک غریب فیملی کو ساتھ اپنے جوڑیں۔ خدا کی قسم، آپ کے کچھ دینے کی وجہ سے آپ کے مال میں، آپ کی رزق میں کمی نہیں آئے گی۔ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ کا رزق کم ہو جائے۔ بے شک حالات اتنے سخت ہیں کہ انسان ایک دوسرے کی مدد بہت مشکل سے کر سکتا ہے، لیکن پھر بھی آپ کریں، اس میں اللہ آپ کے رزق میں بڑھوتری کرے گا، اس میں اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت دے گا۔ سخی انسان اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے، بہت زیادہ پسند ہے۔ اس لیے سخاوت کا مظاہرہ کریں، جس قدر بھی ہو سکے کسی نہ کسی ایک فیملی کو اپنے ساتھ ضرور جوڑیں، کچھ ایک چیز ہی لے کے دے دے اسے، کہ جب کسی بھوکے انسان کے پیٹ میں ایک لقمہ اترتا ہے تو اس کے اندر سے کیا کیا دعائیں نکلتی ہیں۔ اس لیے آج کی میری ویڈیو بنانے کا صرف اور صرف یہی مقصد تھا۔ میں کافی دیر سے یہاں پریشان بیٹھا تھا اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کس طرح بات کروں، میں کیا بات کروں۔ میری ٹوٹی پھوٹی باتوں میں اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو، کسی کو میری کوئی بات بری لگی ہو تو وہ مجھے معاف کر دے، لیکن میں اتنی گزارش ضرور کرنا چاہوں گا کہ ہر انسان اللہ کی طرف رجوع کرے، ہر انسان اللہ کے دربار میں توبہ کرے اور غریبوں کا احساس کریں، کیونکہ انسانیت کا احساس اگر انسان کے اندر نہیں ہے تو میرے نزدیک وہ انسان صحیح معنوں میں انسان کہلانے کا بھی حقدار نہیں ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو سچی پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔